یہ سارا گلف ریجن تیل کے ایک ایک قطرے کو ترسے گا اور مشکلات میں رہے گا. جو بھی صورتحال ہوگی وہ مہنگائی اور عام عوام کی جیب خرچ اور اس کے لیے انتہائی اذیت ناک بنتی جائے گی. آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی اور جتنے بھی گرینڈ آیت اللہ ہیں ان سب کے فتوے کی ضرورت ہوگی اور پھر پوری دنیا میں ایک ایسی جنگ شروع ہو جائے گی کہ جس کے جو بس میں آتا ہے وہ اس کو نشانہ بنائے گا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں. یونانی فلاسفر یوسیسکلس نے کہا تھا کہ جنگ میں سب سے پہلی قربانی سچ کی دینی پڑتی ہے. سچ جس کو صرف ایسا لگتا ہے کہ ایران جانتا تھا اور دنیا جاننے کے باوجود انجان بنی ہوئی تھی. دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جنگ اسرائیل نے چھیڑی ہے اور اسرائیل ہی خالصتاً اس کے اندر شامل ہے. امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں. خود امریکہ کے صدر، کابینہ، یہاں تک کہ بڑے بڑے سیاستدانوں نے ببانگ دول پوڈ کاسٹ، انٹرویوز اور میڈیا پروگرامز میں یہ کہا کہ امریکہ کا اس سے کیا لینا دینا. امریکہ تو اس میں ایک پیس ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام آ سکتا ہے. مگر ایک شخص ایران میں بیٹھا ہوا اور اس کے فالوورز اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور انہوں نے بہت پہلے سے ہی، غالباً آج سے 40 سال قبل سے اس بات کو بھانپ لیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اس پوری جنگ اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو. اب صورتحال تبدیل ہو گئی. وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو اب سے کچھ عرصے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اس میں ہم نہیں حملہ کر رہے، واضح انہوں نے کر دیا کہ ہم پہلے دن سے اسرائیل کے ساتھ تھے اور یہ ایک ٹیم ورک تھا. اور اس ٹیم ورک کے نتیجے میں آج امریکہ نے ایران کی 3 بڑی نیوکلیر سائٹس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. واضح رہے کہ ایران نے کھلم کھلا ببانگ دول اس پہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کہ پہلی چیز یہ کہ ہم بھی کوئی معصوم بچے نہیں. اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ دشمن کون ہے جبکہ دنیا اس دشمن کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دشمن کیا کر سکتا ہے. اور ہم نے اس کے پیش نظر مارچ میں ہی اپنے نیوکلیر پروگرام کو، یورینیم کو اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا موو، اس کو موو کر لیا تھا انجان مقامات کے اوپر. نامعلوم مقامات، آپ نے پاکستان میں نامعلوم افراد کا سنا ہوگا، اب آپ کو ایران میں نامعلوم مقامات کی جانچ پڑتال اور تشویش کرنی پڑے گی. خوبصورت یہ ہے کہ مجھے کال یاد آتا ہے جارج سناتیا کا. سناتیانہ کہتے ہیں کہ صرف مردے ہی جنگ کے خاتمے کو دیکھ پاتے ہیں، بچتا تو کوئی نہیں. اور اب ایسی ہی ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ 27 جون تک بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے. آج 22 جون ہے اور آج صبح سے رپورٹنگ دنیا بھر کی جاری و ساری ہے کہ امریکہ نے امن کے نام پر بہت بڑی جنگ کا دروازہ کھول دیا ہے. ہمارے پاکستان کے چند ایک دوست ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کر رہے تھے اور اب نوبل پرائز کے پیس ایکٹیوسٹ نے جنگی جنون کے تیسرے دروازے کو اس طرح سے اوپن کیا ہے کہ اب دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. آج صبح جب امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور آپ اس ویڈیو میں سب سے پہلے دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے حملہ ہوا، کس طرح سے اس کے B-2 بامبر جیٹس آئے اور بوم گرا کے گئے، کس نوعیت کا جیٹ تھا، کس طرح سے اس نے تباہی پھیری ہے، کس طرح سے اس نے اس جگہ کو، اس سائٹ کو جس کو ایرانین عہدیداروں نے بھی قبول کیا ہے کہ تباہ کیا ہے، مگر وہاں انریچمنٹ نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے. امریکہ نے قیامت ڈھا دی ان مقامات کے اوپر. دنیا کا سب سے خطرناک بم جس کو مدر آف آل بم کہا جاتا ہے، جس کو پھینکنے کے لیے بھی ایک ہیوی ترین اس کے پے لوڈ کو کیری کرنے کے لیے طیارہ چاہیے ہوتا ہے. اس ویڈیو میں آپ کچھ ہی لمحوں بعد دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ساری اسٹریٹجی اپنائی گئی، کیسے پلینز گئے، کس جگہ پہ اٹیک ہوا اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا. مگر جو ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس سے قبل میں آپ کے گوش گزار یہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے ریٹیلیشن میں ایران نے کیا کیا ہے. ایران کے IRGC ہیڈ نے فوراً سے یہ بیان دے دیا ہے کہ سب سے پہلے اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیا جائے گا. این ایکسپیکٹڈ ہے، این ممکن ہے کہ وہاں کے اوپر کوئی حملہ کیا جائے، مگر فی الحال اس کو امریکہ کی شپس کے لیے یا ان تمام ایلائز کے لیے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے اجازت نہیں ملے گی کہ گزر سکے. 20% سے زائد دنیا کی ٹریڈ خاص طور سے آئل میں اس جگہ سے ہو کے گزرتی ہے، اور اگر اس جگہ کو بلاک کر دیا جاتا ہے تو کم سے کم انڈیا، پھر پاکستان اور دیگر علاقوں میں تیل کی برآمدات ناممکن ہو جائے گی. امارات، قطر اور یہ سارا گلف ریجن تیل کے ایک ایک قطرے کو ترسے گا اور مشکلات میں رہے گا. جو بھی صورتحال ہوگی وہ مہنگائی اور عام عوام کی جیب خرچ اور اس کے لیے انتہائی اذیت ناک بنتی جائے گی، اور دنیا ایک بار پھر سے اس پوزیشن پہ آ جائے گی کہ
ہم نے جینا ہے تو جینے کے لیے مرتا کیا نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، ابھی تک تاحال آیت اللہ سپریم لیڈر رہبر ایران کے سعید علی خامنائی صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا، مگر ان کے بیان کے قبل ہی دنیا بھر میں ایک ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ عراق میں یو ایس ایمبیسی کو خالی کرا لیا گیا ہے، عراق کے لوگ باہر نکل آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، بڑی بڑی ٹولیوں کی صورت میں اپنے گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ایسی ایک صورتحال یمن میں بھی ہے، اور یمن کے لوگ بھی نہ صرف لوگ بلکہ ان کے تو ذمہ دار عہدیدار بھی مکمل ترین اس جنگ کے قبل سے ہی بلکہ آغاز سے پہلے بھی اور آغاز کے انتہا تک بھی ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ میرے پاس جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور اس صداقت کے ساتھ کہ اس میں آپ کو کوئی تردد نہیں ملے گا۔ ایران نے حالیہ طور پر اس حملے کا جواب امریکہ کو دینے سے قبل اسرائیل کو دینا بہت مناسب سمجھا، اور اسرائیل میں تباہ کن قسم کی بمباری کی ہے۔ یعنی اس سے قبل اس نوعیت کی بمباری اب تک نہیں دیکھی گئی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یا تو یہ سیٹ ٹارگٹس پہلے سے طے تھے کہ اس دن اسرائیل کے ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، یا پھر یہ امریکن بمباری کے نتیجے میں اس غضب اور غیظ کا اظہار ایران نے کیا ہے کہ فوٹیجز چلائی نہیں جا سکتی، دکھائی نہیں جا سکتی، کچھ کاپی رائٹس، کچھ ہیومن رائٹس کا ایشو ہو جائے گا، کچھ چیزیں نشر کرنے کے قابل نہیں ہوتی، مگر یو ہیو ٹو بلیو کہ یہ والا حملہ انتہائی ہولناک اور ناقابل بیان، ناقابل ٹرانسمٹ تھا۔ دنیا بھر کے تمام خطوں میں جہاں جہاں یہ خبر آہستہ آہستہ پھیلے گی، جس طرح پکچرز آنا شروع ہوں گی اور سب جگہ وائرل ہو جائیں گی، ہم بھی اس کو نشر کریں گے۔ مگر حالیہ اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو نے جو سپیچ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی سپیچ کے بعد، سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے یہ حملہ خیر سے کر دیا، ہمارے طیارے واپسی آ گئے۔ اس کے فوراً بعد انہی منٹس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے سپیچ کی، اور اس میں ٹرمپ کو ایک مہان انسان اور امریکہ کو ہمیشہ تک کا چلنے والا الائیڈ اور پارٹنر کہہ کے پکارا، اور ان کا شکریہ ادا کیا اور تعریف کی۔ اور پھر اپنے آپریشن رائزنگ لائن کے حوالے سے بھی اس نے کہا کہ ہم تو اس دن سے ہی اس میں شامل تھے، مگر امریکہ کی امداد سے اب یہ کام پورا ہو گیا اور جاب فنش ہو گئی۔ مگر اب اسرائیل یہ بات جانتا ہے کہ ایران خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ تین ہی چیزیں ہیں جو ایران کو کرنی ہے، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ جو اگلا کال آف ایکشن ہوگا وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد بتاؤں گا، جو آپ دیکھنے لگے ہیں، جس میں امریکی حملہ اور اس کے جو بامبر پلانز ہیں، جو B-2 جیٹس ہیں، وہ کس طرح سے بامب برسا رہے ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس حملے میں GBU 57 MOP B-2 اسپرٹ اسٹل ہیلتھ بامبر لے کے گیا۔ اس کا سائز اور ویٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں GBU 57 اور BLU 109 جو 2000 کے قریب وزنی بامبس کے وزن کو ویٹ کیری کرتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہی بالکل GBU 28 جس نے کوئی 20 فٹ آف کانکریٹ بھرا ہوتا ہے، اس نے بھی جا کے تباہی مچا دینی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو پہلا بامب گرا ہے اس کا اپنا ہی وزن کوئی 30,000 یعنی کوئی 14,000 kg سے زیادہ کا تھا۔ یہ 30,000 کا جو میں آپ کو ویٹ بتا رہا ہوں، یہ اس بم کی اپنی کیفیت اور نوعیت ہے۔ اس کی جو گہرائی ہے وہ 20 فٹ سے زیادہ اس نے جا کے کھڈا کیا، اور پہلے اٹیمپ میں اس کو گرانے کے بعد پھر راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ تقریباً آج جس کا استعمال کیا گیا ہے GBU 57، یہ 400 سے 500 ملین ڈالرز کا آتا ہے۔ اس کی پر یونٹ کاسٹ بھی 3.5 ملین ڈالرز ہے، اور اس کے اندر جو بارودی مواد شامل ہے اس کی ایک الگ قیمت ہے، اور وہ بھی تقریباً کوئی $1.5 پر یونٹ کے قریب پڑتی ہے۔ واضح ہے کہ یہاں پہ دو قسم کے جیٹس ہیں، MOP اور MOAB۔ MOP کا کام جو میسو آرڈیننس پینیٹیٹر ہے، اس کا کام صرف کھدائی کرنا اور اس راستے کو ہموار کرنا ہے، جبکہ جو مدر آف آل بمز ہے، جس کے حوالے سے میں آپ سے ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ مدر آف آل بم دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک، ہیوی اور تباہ کن بم، وہ آج ایران کے اوپر گر گیا ہے، اور اب اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، سوائے یہ کہ رشیا اپنے فادر آف آل بم کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور دنیا ایک الگ بامبنگ کانفلکٹ کے اندر چلی جاتی ہے۔
یہ جو مدر آف آل بم ہے یہ ڈیلیور کیا جاتا ہے عام طور سے C-130 ایئر کرافٹ کے ذریعے، کیونکہ یہ بہت ہیوی ہوتا ہے اور پیراشوٹ کے ذریعے ہی گرایا جاتا ہے. تو آج کی اس جنگ میں بھی جو بوم امریکہ نے ایران کے اوپر گرایا ہے اس کی نیوکلیر سائٹ کے اوپر، فردون کے اوپر، وہ C-130 ایئر کرافٹ کی وجہ سے، یعنی اس کے اوپر لاد کے پھینکا گیا ہے، کیونکہ اس کا ویٹ کوئی اور جیٹ طیارہ اٹھا نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کس وقت میں انٹر کر گیا، کیسے انٹر کر گیا، اور کیوں ایرانی انٹیلیجنس نے اور ایرانی ایئر ڈیفنس نے اس کو ٹارگیٹ نہیں کیا. بنکر بسٹر بم کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، یہی بنکر بسٹر بمز ہیں، اور یہ ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں ان تمام خفیہ یا انڈر گراؤنڈ پوزیشنز کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے جو عام بومز یا ویپنز کے دسترس میں نہیں ہوتی ہیں. اس پورے سلسلے میں انتہائی خوفناک ہولناک قسم کے مناظر دیکھے گئے ہیں. البتہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ آس پاس کے لوگوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور کوئی ایسی نیوکلیر لیک اور ڈیفیوژن یا ریڈیشن بھی محسوس نہیں کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ خطرہ لاحق ہے. ان کا موقف وہی ہے کہ ایسی کوئی چیز وہاں تھی ہی نہیں، لہٰذا اب آپ صرف دھوئیں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کسی بارودی مواد یا کسی نیوکلیر انریچمنٹ پلانٹ کو نہیں. وہ تین چیزیں جو اب ایران کے آپشنز کے اندر آتی ہیں، سب سے پہلے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دینے کا اعلان، اس کو بند کر دینا، پوری دنیا کی معیشت، انفلیشن یعنی مہنگائی کو بڑھاوا دینا اور پوری دنیا کے اسٹاک کو ہلا کے رکھ دینے جیسا ہوگا. اگر یہ جگہ 2 ہفتے بھی بند رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں دنیا رائٹ سے لیفٹ ہونے کی پوزیشن پہ آ جائے گی اور الٹیمیٹلی وہ ممالک جو اب تک اس جنگ میں نہیں ہیں ان کو بھی کودنا پڑے گا. دوسرا آپشن جو ایران کے پاس ہے وہ یہ کہ خاموشی کے ساتھ امریکہ کو یہ کہہ کے کہ نہیں لگی، ہمیں تو بالکل بھی نہیں لگی، اسرائیل کو مارنا شروع کرے اور اسرائیل کی طرف اگر حملہ کرے. اور چونکہ اسرائیل اس کی دسترس میں ہے، اس کے پورے کنٹرول میں ہے، اس کی کیپیسٹی کو جو اس نے مشن کنٹینیو کیا ہوا تھا اگر اس کو ریزیوم کرتا ہے تو پھر مشکل سے 7 سے 9 دنوں میں اسرائیل اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا. یعنی بہت مشکل صورتحال میں چلا جائے گا اور ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری نظر آئے گا. اس کے نتیجے میں امریکہ کو شاید دوبارہ آنا پڑے جس کا جواز اس کے پاس اب کوئی بنتا نہیں. یعنی ابھی بھی اس ریسنٹ ایکٹیویٹی کو بھی اس کو پروف کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، مگر اس کے پاس ایک واحد موقف تھا، وہ یہ کہ نیوکلیر سائٹ کو تباہ کرنا ہے اور وہ اس نے کر دیا. لہٰذا جب تک ایران اب امریکہ کے کسی انٹرسٹ کو نشانہ نہیں بناتا اور صرف اسرائیل کو فوکس رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایران کے لیے رستے کھلتے جائیں گے اور اسرائیل تنہا ہوتا جائے گا. تیسرا بھی ایک آپشن ہے اور بہت ڈیلیبر آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران امریکہ کے تمام اڈوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور بیان جاری کرتا ہے کہ اب ہم کھلی خودکش جنگ میں ہیں جس میں امریکہ کے خلاف جو ہمارے نعرے تھے اس کو پروف کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہماری زندگی کا مقصد ہے. ایسی صورتحال میں آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی اور جتنے بھی گرینڈ آیت اللہز ہیں ان سب کے فتوے کی ضرورت ہوگی اور پھر پوری دنیا میں ایک ایسی جنگ شروع ہو جائے گی کہ جس کے جو بس میں آتا ہے وہ اس کو نشانہ بنائے گا، جو کسی بھی طور سے امن کے حق میں نہیں ہے، جس کی جتنی حد تک ہو سکے نفی کرنی چاہیے. مگر یہ بھی ایک ریئیکشن ہے جو نہ کسی صورت کے ہونے کے اوپر انسان یا ملک کیا کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں گوریلا وارز لڑی جاتی ہیں اور یقیناً ایسی صورتحال میں امریکہ بھی ریٹیلیٹ کرے گا، زمینی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا. واضح ہے کہ اس سے قبل خطے کے دائیں بائیں جانے تمام ممالک نے زمینی کارروائی کا کسی بھی طرح سے ووٹ نہیں دیا امریکہ کو اور اس کی مخالفت کی ہے. عراق میں بھی اس کے اڈوں کو خالی کروا لیا گیا ہے، ایمبیسی کو خالی کروا لیا گیا اڈے سے مراد، اور کئی مقامات کے اوپر پہلے سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے جس کے پیش نظر یہ طے ہے کہ کئی مہینوں تک ابھی اس کو ریزیوم نہیں کیا جائے گا. کولن پاول کہتے ہیں کہ جنگ صرف اس وقت ہونی چاہیے جب کوئی دوسرا راستہ نہ بچے، اور اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے پاس تمام راستے موجود تھے. اس وقت یورپی یونین کے ساتھ امریکہ کی ایبسنس میں ایران کے فارن منسٹر کی ملاقاتیں چل رہی تھیں، میٹنگز چل رہی تھیں، اور ایسی صورتحال میں دنیا کو یہ بھی میسج کیا ہے کہ یورپی یونین اور یورپ کے تمام ممالک کسی بھی قیمت کے قدر و قابل نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ بھی کرتا دھرتا ہے وہ امریکہ اور اس کی ایک ذات جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہی کرتی ہے. یہاں پاکستان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس حوالے سے کہ ریسنٹلی ایک دن پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریپرزنٹیٹیوز نے امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اسپیشلی نوبل پیس انعام کے لیے نومینیٹ کیا ہے، اور اب یہی ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں ایک نئی جنگ کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کر بیٹھے ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ جہاں پہ بہت سارے کنٹریز مڈل ایسٹ میں پاکستان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہاں پہ تشویش کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر سکتے ہیں. یہ خدشہ جس کا میں نے اظہار کیا ہے، میرے پاس خبریں بہت محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، میں آپ کو ہر طور سے چوکنا اور خبردار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر کچھ بھی نیا نہیں ہے.
ایرانی یہ کہتے ہیں کچھ بھی نیا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمیں اندازہ تھا اور ہم نے دشمن کی کیپیسٹی کا اندازہ کرتے ہوئے دشمن سے پنگا نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اپنے دین ایمان اور اپنی قومی غیرت کا اندازہ کرتے ہوئے دشمن سے جنگ کی ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ میں موجود بے شمار لوگ بھی امریکی صدر کے اس موقف کی حمایت نہیں کرتے کہ جنگ ہونی چاہیے اور یہ حملہ ہونا چاہیے تھا، لہٰذا ان کو وہاں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسٹرن بے شمار کنٹریز اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہتی اور اس جنگ کے دیرپا اثرات سے دور رہنا چاہتی ہیں، مگر بہرحال جس کا میں آپ کو پچھلے کئی سارے ولاگ سے انٹیمیشن دیتا آ رہا ہوں کہ دنیا اپنی تباہی کی جانب گامزن ہے۔ ایسا نظر آ رہا ہے کہ 27 جون اور اس سے آنے والے جولائی کے پیریڈز بھی بہت ہی خطرناک تشویشناک ہونے والے ہیں، لہٰذا ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے، جیسی بھی صورتحال ہو آپس میں بھائی چارہ رکھیں، اتفاق اور امن کی بات کریں، کوئی بھی ایسا جملہ، ایسا کومنٹ اور ایسے اناؤنسمنٹ سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے آگ پھیلے، انتشار پھیلے اور نفرتیں پھیلیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے لوگوں کے ساتھ قریب اور جڑے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے وہ لمحات آ چکے ہوں کہ جن کا انتظار میں اور آپ نے کائنات کا ہر ایک ذرہ کر رہا ہو۔